القرآن 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ پوری سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کی 74 آیات پر مشتمل ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے پہلے 2 کلمات سبحان الذی سے یہ پارہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں یہ بات واضح کی گئی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس کا حاصل کیا ہے کہ تم میرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ مانو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ مانا جائے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد کہ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزاری جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں انسان کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن انسان کو ملتا بہت کچھ ہے۔ سورہ نساء میں اعلان فرمایا گیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ بھلا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو ہم تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا لئن کفرتم ولئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی ان عذابی لشدید، پھر یقیناً میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے تورات میں اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے اور بڑی سرکشی کریں گے، لہذا جب پہلے ہی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ نبوکڈ نظر کو بھیجا، اور اس نے ان کی حکومت کو تاخت و تاراج کیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں کی تعداد میں قیدی بنا کر لے گیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی تجدیدی مساعی سے ان قیدیوں کو بھی واپس لیا گیا اور دوبارہ شہر فلسطین کو آباد کیا گیا۔ اور پھر یعنی پہلا واقعہ 587 قبل مسیح میں پیش آیا تھا، اور پھر دوسری مرتبہ رومن بادشاہ ٹائٹس، اس نے حملہ کیا سن 80 عیسوی میں، اور اس نے بھی تباہی مچائی فلسطین میں بے تحاشا، اور جس کے نتیجے میں وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اور اب ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن
اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، یعنی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع حکمت کے بڑے اعلیٰ مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس تخلیقی کائنات کے بارے میں بڑے کنسرنز انسان کے دل میں ابھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو تقسیم دنیا میں کی ہے اس کے بارے میں انسان جو بھی سوچنے سمجھنے والا انسان ہے وہ سوچتا ہے، پھر آخرت میں کیا ہوگا۔ ان تمام بنیادی سوالات اور ایسے بہت سے سوالات کے جواب آپ کو اس رکوع کے اندر ملیں گے۔ سب سے پہلا فرمایا کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ، انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی بھی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے، اس کی عنایت میں سے تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور رات کے اور دن کے اس نظام سے تم تلاش کر سکو، تم برسوں کا شمار کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو ایک کتاب کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ یہ پتہ نا، اپنے گریبان میں جھانکا جائے تو انسان کو اپنی پوری تصویر جو ہے خود اپنے ہی اندر نظر آتی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اسی اعمال نامے کو ہم قیامت کے دن نکال کر اس کو دکھائیں گے، اور وہ کھلا کھلا دیکھنے والا ہوگا، پھر اس کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ وہ سارے یہ اسی کے اعمال ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ جو دکھایا جائے گا وہ کس شکل میں ہوگا۔ یعنی آج تک کا جو انسان کا علم ہے اس میں ایک ویڈیو کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کہ اگر کسی انسان کو اس کی ویڈیو فلم دکھا دی جائے تو پھر اس کے لیے انکار ممکن نہیں ہوتا۔ واللہ عالم کہ وہ اعمال نامہ کس شکل میں ہوگا اور کس شکل میں دکھایا جائے گا۔ کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی خود اپنے آپ سے حساب لینے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کو فالو کرتا ہے، ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور کوئی گمراہی کے راستے کو آپٹ کرے گا تو وہ خود ہی اس گمراہی کے نتائج کو فیس کرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، بڑی بنیادی بات، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور آپ سب کو اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ آپ کا بزنس پارٹنر آپ کا دستگیر ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود فیس کرنا ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر رسول بھیجتا ہے اور پھر اس کے انکار کرنے والوں پر عذاب آ جاتا ہے، نہیں۔ 950 سال دیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غور و فکر کے لیے، سوچ بچار کے لیے، نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہو تو ہم وہاں کے آسودہ لوگوں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو فواحش پر معمور کر دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اور اس میں وہ دل کھول کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے کہ یس دے مسٹ ناؤ بی پنش فدمبرناہا تدمیرا، اور پھر ہم انہیں ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو، کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب لوگوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تقسیم کی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جی بھر کر فائدے اٹھا رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کوڑی کوڑی کو، دانے دانے کو ترس رہا ہے۔ کوئی تنگ دست ہے اور کوئی صاحب ثروت ہے۔ ویرہز ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کا طالب ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں، اور جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور نوازا گیا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ اور مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا محنت ہے؟ کیا تعلیم ہے؟ یعنی یہ سارے تجربے جو ہیں ہمارے ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تعلیم جو ہے شاید وہ انسان کے لیے دنیا میں وسعت پیدا کرتی ہے مالی اعتبار سے، تو اٹس ان ٹرو، آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی بھی بھوکے مرتے ہوئے مل جائیں گے، اور بالکل چٹے ان پڑھ جنہوں نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، وہ روزانہ کروڑوں کا کاروبار کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہمارے اسی شہر فیصل آباد میں جان مارکیٹ جو ہے، اس میں آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جنہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، اپنے دستخط بھی خود نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ تھوڑے دیر کے لیے جاتے ہیں دکان پر، جنہیں ظہر کے بعد یان مارکیٹ کھلتی ہے اور شام سے پہلے پہلے بند ہو جاتی ہے، اور اتنی ہی دیر میں وہ کروڑوں کے کاروبار کر کے اٹھتے ہیں۔ اب موبائل کا دور ہے، جب موبائل کا دور نہیں تھا، لینڈ لائن فونز تھے، تو ایک چھوٹی سی 4 فٹ کی جگہ پر 3 فون لے کر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اور وہاں پر وہ بروکری کر رہا ہوتا تھا اور کروڑوں روپے کما رہا ہوتا تھا۔ تو یہاں اس کی سارا جو اندر کی بات تھی وہ بیان کر دی۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہے وہ جان لے کہ ہم اسے دنیا دیں گے، لیکن جتنی وہ چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہیں گے دیں گے۔ اور طالب تو سب ہیں، لیکن جسے ہم چاہیں گے دیں گے اور جسے چاہیں گے محروم رکھیں گے۔ البتہ جو صرف دنیا کا طالب ہے اسے دنیا میں دے کر ہم فارغ کر دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس میں وہ دھکے دے کر اور مذمت کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرۃ، البتہ جو شخص آخرت کا طالب ہوگا، وسعی لھا سعیھا، اور اکارڈنگلی اس کے لیے ایفرٹ بھی کرے گا، یعنی دنیا کے سلسلے میں محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے کوئی محنت کرتا ہے تو وہ نوازا جاتا ہے، لیکن کوئی رول نہیں ہے۔ یہاں محنت کو شرط قرار دیا گیا، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لھا سعیھا، اور اس کے لیے اکارڈنگلی ایفرٹ کرے، محنت کرے، فاولئک کان سعیھم مشکورا وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی ایفرٹ، جن کی محنت، جن کی سعی و جہد اپریشیٹ کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے رب کی بخشش سے دیتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی ازیوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریسورسز ختم ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ ہاتھ بند گئے ہیں، جیسا کہ کہا کہنے والوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کرنے والوں نے، تو ان سب کا جواب جو ہے وہ دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی، آپ کے رب کی رحمت کوئی
مسدود یا محدود یا بلاک نہیں ہو گئی، رکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسے ہم نے انسانوں کے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ البتہ وللآخرۃ اکبر درجات، آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بڑی ہے، وتفضیلا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی برتری کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت بنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، فتقعد مذموما مخذولا، کہ تو بے کس ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جو 2 رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کا، تیسرا اور چوتھا رکوع، یہ تورات کی 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ ہے، جو قرآنک ورژن آف دا 10 کمانڈمنٹس آف تورات میں سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید کے کوئی 5 مقامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن والدین کے حقوق کے اعتبار سے سب سے جامع مقام سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تفصیل سب سے زیادہ آپ کو اسی مقام پر ملے گی۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر پہنچی جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو وہ دونوں، ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف جو ہے یہ کلمہ بیزاری ہے، اوہ کیا مصیبت ہے، والدین کے وجود سے تنگی محسوس کرنا۔ بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر کوا بیٹھا ہوا تھا، بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے۔ اسے پھر پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا، بیٹا میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو آگے کوا ہے۔ بہت ہی جھنجھلا کر اس نے کہا۔ باپ بڑا مایوس ہوا، اٹھ کے اندر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ڈائری لے کے آیا۔ اس نے کہا بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، اور تم نے مجھ سے 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، اور میں نے ہر دفعہ خوش ہو کر تمہیں جواب دیا تھا بیٹا کوا ہے، کوا بیٹا، بیٹا کوا بیٹھا ہوا ہے، اور تم سے میں نے 30 مرتبہ پوچھا تو تم بگڑ گئے۔ والدین بوڑھے ہو کر بچوں والی باتیں کرتے ہیں، اس پر جھنجھلانا، اس پر موڈ آف کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ کلمہ اف ہیں والدین کے لیے۔ اف کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت۔ اگر ڈانٹے سے منع کیا گیا ہے تو پھر مارنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ اصل میں جو والدین کے حقوق ہیں ان کی اصل کیا ہے کہ ایک سٹیج پر بچہ جو ہے وہ والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور والدین اپنا سب کچھ لگا کر بچے کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ لیکن جب دوسری سٹیج آتی ہے کہ والدین اپنے بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اکثر و بیشتر بچہ جو ہے وہ والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ یاد کرو، ایک وقت تھا کہ تم کمزور تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، تو تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہیں کروٹیں بھی دلائی ہیں۔ تم موو نہیں کر سکتے تھے، تمہیں گود میں اٹھا کے وہ پھرے ہیں، چلے ہیں۔ تم خود کھا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اسپون فیڈ کیا ہے، اور تم چل نہیں سکتے تھے، تمہیں چلایا ہے۔ تم اپنی حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے، اس میں تمہاری مدد کی ہے۔
تمہیں نہلایا ہے، تمہیں دھلایا ہے۔ آج اگر وہ اس حال کو پہنچ جائیں کہ وہ موو نہ کر سکیں تو انہیں اٹھاؤ، چل نہ سکے تو سہارا دے کر چلاؤ، کھا نہ سکے تو کھلاؤ، پی نہ سکے تو پلاؤ، اسی طرح ان کے دوا دارو کا بندوبست کرو، ان کی صحت کے لیے ایسے ہی پریشان پھرو جیسے وہ تمہارے لیے پریشان ہو کر مارے مارے پھرا کرتے تھے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی کوئی دوا دے رہے تھے، کبھی کوئی دارو کر رہے تھے۔ تو یہ سارا اب کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ری پے دیم۔ تو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے دونوں کندھوں کو ان کے لیے بچھائے رکھو، جھکائے رکھو، جسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں اپنے پر بچھائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ ربا جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے ریز کیا تھا، میری پرورش کی تھی، آج تو بھی ان پر رحم فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو پھر جو کمی کوتاہی تم سے رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ غلطی ہو جائے، کہیں اونچی آواز میں بول بیٹھو، کبھی جھنجلا بیٹھو، تو ان سے بھی معافی مانگا کرو اور اپنے رب سے بھی معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے۔ اس کے بعد پھر والدین سے اقربا کی طرف رخ پھیرا گیا، اور پھر اقربا سے باقی جو بھی مالی اعتبار سے انسان کی خدمت کے حقدار ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور تان توڑی گئی اس بات پر کہ یہ مال ان کو پہنچاؤ۔ اگر انسان اپنے پاس جو سرپلس پڑا ہوا ہے اس کو غرباء و مساکین اور حقداروں تک نہیں پہنچائے گا تو پھر وہ مال جو ہے وہ اچھلے گا اور اپنا اظہار چاہے گا، اور پھر انسان الللوں تللوں میں اپنی دولت خرچ کرے گا۔ اب جب الللے تللے کیے جاتے ہیں تو عام طور پر وہ انتظام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غرباء و مساکین ہوتے ہیں۔ آپ دعوتیں اڑا رہے ہیں، ایک شادی کی کئی دعوتیں، تاریخ طے کرنے کی دعوت، پھر منگنی کی دعوت، اور پھر مہندی کی دعوت، پھر بارات کی دعوت، اور پھر ولیمے کے اوپر بیجا خرچ کرنا۔ اس سے کیا ہے؟ غریبوں کا دل دکھتا ہے۔ جس شخص کے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہوں گی اور ان کے لیے وہ منیمم بھی نہیں پاتا ہوگا کہ ان کو رخصت کر سکے، تو اس کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی امراء کے لیے، اور پھر اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ سب شیطان کا ایجنڈا ہے کہ شیطان انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یقینی شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہی بغض و عداوت جو ہے وہ الللوں تللوں سے بھی پیدا ہوتی ہے، غرباء اور مساکین کے درمیان بغض اور عداوت۔ لا تجل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو یعنی بالکل کنجوس بن جاؤ، اور نہ ہی بہت زیادہ کھلا خرچ کرنے والے بن جاؤ کہ کل کو ملامت زدہ ہو کر اور ہارے ہوئے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ رہی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے یہ خالص اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ پچھلے رکوع میں بیان کیا گیا تھا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو کھلا دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی اس کے رزق میں کمی کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر ایک محاورہ ہمارے ہاں چلتا ہے، انی ونڈ خدا دی انڈی ونڈ، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ محمدی ونڈ جو ہے وہ تو انصاف پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ونڈ جو ہے وہ اندھی ہے معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، کسی کو دیا جا رہا ہے اور کسی کو محروم رکھے جا رہا ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بلا شبہ اس نے جس کو چاہا ڈھیروں دیا اور جس کو چاہا کوڑی کوڑی کو محتاج کیا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ آؤٹ آف مسٹیک ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندھا ہے، نہیں، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اسی میں دوسرے محاورے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر
گنجے آدمی کے بڑے بڑے ناخن ہوں تو وہ شاید وہ تو کھجا کھجا کر اپنا سر ہی چھلنی کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو میں دوں گا تو وہ کیا کرے گا. عین ممکن ہے آج جو تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ اگر اس کے پاس مال آ گیا تو یہ دنیا میں تباہی مچائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا کام سونپ دینا چاہیے کہ یا اللہ تو جانے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ سپردم بے تو مایا خیش را، میں اپنا سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو دانی حساب کم و بیش را، تو سب کم و بیش کے حساب کا جاننے والا ہے. اس کے بعد معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ایک بڑی اہم بات کا ذکر کیا گیا اسی مالی جو تقسیم ہے اس کے تناظر میں کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. نحن نرزقہم، ہم ان کے بھی رازق ہیں، وإیاکم، اور تمہارے بھی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا. انہ کان فاحشۃ، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور ایک برا راستہ ہے. بدکاری کے بارے میں یاد رکھیے گا قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا. اور فواحش کا جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر آئے گا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہر قسم کی بے حیائی خواہ چھپی ہوئی ہو یا سر عام ہو اس سے بچو. تو بدکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کہ قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اس سے قریب چلا جاتا ہے تو ایک انویزیبل لائن ہے جو انسان سے اگر کراس ہو جائے تو پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے. لہذا ولا تقربوا الزنا، یہ سارا جو ہمارے دین میں ستر و حجاب کا نظام ہے، سیگریگیشن کا نظام ہے، عورت اور مرد کے اختلاط کو روکا گیا ہے، اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے بعد ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو. ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی از راہ ظلم قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو ایک اتھارٹی دی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو بلڈ منی لے لے، اور چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر آسان طریقے سے جو دین میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق. اس کے بعد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو ایفا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ ناپا کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہ بہت اچھا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور وہ چیز جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہ ہو، اس کا پیچھا نہ کرو. یعنی اب دلیل کیا ہے؟ یا تو ایک چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی ثابت ہوتی ہو اس کو پیچھے کرو، دلیل سے ثابت ہوتی ہو اس کا پیچھا کرو، یا جو ہماری دینی سورسز ہیں قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت ہو جائے اس کو تو فالو کرو، لیکن کوئی چیز نہ عقلاً ثابت ہو، نہ سائنٹیفکلی ثابت ہو، اور نہ ہی کوئی وحی کے ساتھ اس کا ثبوت ملتا ہو تو ڈونٹ بلیو اٹ. یہ ساری جو اوکلٹ سائنسز ہیں یہ اصل میں ان کی طرف انسان کا رجحان روکا گیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان اور آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا. ایک انسان کا دل مانتا ہے ایک چیز کو، اس کے بھی ایک ویلیو ہے. ولا تمشی ما لیس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. یقیناً تو زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے اکڑ کر، زور سے زمین میں ایڑی مار کر، اور اونچا ترا لگا کر تم ہمارے پہاڑوں جیسے اونچے نہیں ہو سکو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کی سب چیزیں آپ کے رب کے نزدیک بہت مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں.
اس کے بعد آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا وقالوا، اور یہ کہتے ہیں انا اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، ان سے کہو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کا تم تصور کرتے ہو اپنے دل میں، فسیقولون من یعیدنا، پھر پوچھیں گے کہ اچھا کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، تو جواب میں کہہ دو کہ اسی وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ یعنی پہلی دفعہ کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو پھر ایک پیٹرن بن جاتا ہے، اسی کے اوپر بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر وہ سر مٹکائیں گے، سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تو انہیں کہو کہ کیا عجب کہ وہ ہونے ہی والا ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ وہ اچھی بات کیا کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر زبان کے بے جا استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے انہیں جنگل میں اور دریا میں سواری عطا فرمائی، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ خوشی سے اس اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر دھاگے کے برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہوگی۔ یعنی جو جو عمل اس نے کیے ہوں گے صرف وہی اس پہ مندرج ہوگا۔ کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جائیں، لیکن جب آپ FIR کی کاپی نکلواتے ہیں تو اس پر کئی دفعے لگی ہوتی ہے۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو شخص اس موقع پر اندھا ہوگا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں اندھا ہی ہوگا، واضل سبیلا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ قریش نے بنی اسرائیل سے رابطہ کیا کہ اس طرح ہمارے ہاں ایک شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کچھ ہمیں بتاؤ کہ ہم کنفرم کرنے کے لیے یا اس کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا سوال اس سے پوچھیں۔ تو 3 سوال بتائے تھے بنی اسرائیل نے قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا خالص دینی سوال، اور وہ کیا تھا؟ روح کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ، اور وہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ۔ اور بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے حضرت ذوالقرنین، تو یہ 3 سوال پوچھوائے گئے۔ ان میں سے ایک کا سوال سورۃ بنی اسرائیل، ایک سوال کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، اور دو کا سورۃ کہف میں۔ تو جو بنی اسرائیل میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ یہ امر کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا تو اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے پہلے چیپٹر میں سے بحث کیا افعال اللہ، اللہ کے کام کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کام ہیں کہ جو اس کے عالم امر سے متعلق ہیں۔ وہ عالم امر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرے اور یہ بھی فیصلہ کرے کہ میں اس کو اپنے صرف حکم سے کروں گا، تو اس کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یقیناً اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے جب وہ اپنے امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔
اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیا ہے وہ بھی اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو ایک پروسیس میں سے گزار کے کروں گا. جیسے میری اور آپ کی تخلیق ہے کہ ایک خاص پروسیس ہے جس کے تحت ہم پیدا ہوئے ہیں. ہماری تخلیق میں کچھ وقت لگا ہے، تو یہ سب کیا ہے، اسے تخلیق کہتے ہیں. جس میں پروسیس بھی ہو، ایکسپلوریبل پروسیس، اور ایک وقت بھی انوالو ہو، وہ کیا ہے، وہ تخلیق ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے صرف کن کے فیصلے سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آ جائے، وہ کیا ہے، وہ عالم امر ہے. تو روح کے بارے میں یہاں وضاحت کی جا رہی ہے، قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. جبکہ میرا جسم جو ہے، میرے اندر دو چیزیں ہیں نا، ایک تو میرے اندر میرا یہ جسم ہے جو ایک تخلیق کے پروسیس سے بنا ہے، اور پھر اس تخلیقی پروسیس ہی سے بڑا ہوا ہے. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک تخلیقی پروسیس میں سے گزرا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک تخلیقی پروسیس میں سے گزرا ہے. ایک اس کے اندر روح ہے، وہ کیسے وجود میں آئی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آئی تھی. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کا چیلنج آیا ہے آیت نمبر 88 میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس پروجیکٹ کو لے کر کہ وہ اس جیسا قرآن لائیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات مانگے گئے کہ مکے کو سرسبز و شاداب وادی بنا دو، وہ پہاڑ جو ہے اس کو سونے کا بنا دو، ان سب کا جواب جو یہاں پر دیا جائے، وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہم اے نبی آپ کو نہیں مانیں گے، آپ پر اعتماد نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایک چشمہ جاری کرا دیں. او تکون لک جنت، یا تمہارا کوئی باغ ہو، من نخیل و عنب، انگوروں، کھجوروں اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تم اس کے بیچوں بیچ ایک نہر چلا کے دکھاؤ. او تسقط السماء، یا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ آسمان کا ٹکڑا تم پر گرے گا، ہم پر گرا کے دکھاؤ. او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا گھر ہو. او ترقی فی السماء، او ترقی فی السماء، یا تم آسمان میں چڑھو. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا، اور ہم تمہارے اوپر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تم ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر آؤ اور ہم اسے ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، جواب کیا دیا گیا، کہہ دو اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور میں تو جسٹ اس کا ایک بندہ، انسان، اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، کون سی چیز منع کرتی ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ جائے؟ الا ان قالوا، سوائے یہ بحث کرنے کے، ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کر دیا ہے؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے، چلتے پھرتے بستے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتے. لیکن چونکہ یہاں پر انسان بستے ہیں لہذا ہم نے انسانوں ہی کر یہاں پر ہمیشہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دو ان سے کہ
اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان سے پوری طرح خبردار بھی۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اختتام میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہو خواہ اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، بس اتنی یاد رکھو کہ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور نہ تو نماز میں بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل دل میں پڑھو، وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، یعنی حمد پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے، کہو کہ ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ آؤٹ آف ویکنس اس کا کوئی دوست ہے۔ اللہ کے دوست ہیں لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ وکبرہ تکبیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد سورۃ کہف کی 74 آیات اسی پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ کہف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فیوریٹ صورتوں میں سے ہے جن کی ریگولر تلاوت کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ہے۔ متعدد حدیث ہیں اس سورت کے بارے میں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، نور بصیرت، جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گا، اور میٹیریلزم کے خلاف، مادہ پرستی کے خلاف، مادیت کے خلاف یہ ایک بڑی زبردست صورت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح دجالی فتنہ جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف حفظ عن الدجال، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو اپنے اندر اپنے دل میں محفوظ کرے گا، یاد کرے گا، تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، من قرأ 10 الاواخر من سورۃ الکہف عصم عن فتنۃ الدجال، اور جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو پڑھے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی اور پچھلی آیات پڑھے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا۔ اس کی ابتدا میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں، اور آخر میں بھی جو کہی گئی ہیں بہت اہم ہے، اور سچ پوچھیے تو ویسے تو پورا قرآن مجید ہی اہم ہے، لیکن سورہ کہف خاص طور پر دجالی فتنہ، مادیت کا فتنہ، اس سے بچاؤ میں بہت زیادہ مفید ہے۔ مادہ کچھ عناصر پر مشتمل ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، یعنی مادیت کا تصور کیا ہے کہ مادہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، میٹر کا نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اور مادہ کچھ ایلیمنٹس کی شکل میں ہمیشہ سے موجود ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ہے، آکسیجن ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ایلیمنٹس کے ایکشن اور ری ایکشن سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے، آپ سے آپ، بائی ایکسیڈنٹ۔ اس کے مقابلے میں کہا جائے الحمدللہ الذی، یہ صفات جو ہیں مادے کے اندر نہیں ہیں، ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کہیں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ یا پیچیدگی نہیں چھوڑی۔ قیماً، جو بڑی سیدھی اور سلیس زبان میں اتاری گئی ہے، لی ینذر باسن شدیدن، تاکہ وہ خبردار کرے ایک بڑی آنے والی جنگ سے، من لدنہ، اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب کسی بڑی ورلڈ وار کا ذکر جو ہے وہ اسی میں ہے، یا یہ کوئی اور تذکرہ ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے اس کے ذریعے سے ان ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ وارن کرے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنانے والے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا تجویز کرنے والے، نامینیٹ کرنے والے، منسوب کرنے والے، ان کو وارن کرنے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ما لہم بہ من علم، جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کو منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ صرف جھوٹ بک رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر، قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے تو شاید آپ اس رنج میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ نو وے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز کو بڑا کچھ پرکشش بنایا ہے۔ یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین پر رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً اس سب کو ہم ایک روز چٹکل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی وہ جو آغاز میں بات آئی کہ اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کوئی اپنی تعریف نہیں رکھتا، انسانوں کی صفات ہوں یا ایلیمنٹس کے خواص ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں اور ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہیں اور لمیٹڈ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان باؤنڈیڈ، ان لمیٹڈ، انفینٹ ہے، اس کی اپنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد پھر اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو گیا، جو میں نے عرض کیا نا کہ ان 3 سوالوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے یہود کی شے پر، میں پہلے کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں آ گیا، اب 2 کا جواب اس میں آئے گا، ایک اس سورت کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ، اور دوسرا حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ 16ویں پارے میں جا کے آئے گا اس سورت کے آخر پر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا نبی آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف، غار والے اور تختی والے ہماری حیران کن نشانیوں میں سے تھے، ونڈرفل نشانیوں میں سے تھے؟ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک رب کو پکارنا چاہتے تھے، لیکن اس معاشرے کا جو عام مذہب تھا وہ مشرکانہ تھا، اور بادشاہ جو ہے وہ بھی مشرک تھا، تو ان پر تشدد کیا گیا کہ تم شرک کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم شرک نہیں کریں، اور انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور 300 سال سے زائد وہ اس غار میں سوئے رہے، اور جاگے تو انہیں ایسے محسوس ہوا کہ ہم دن کا کچھ حصہ یہاں پر سوئے ہیں، لیکن بار انہوں نے اپنے میں سے ایک کو کوئی سکہ دے کر بھیجا کہ جاؤ مارکیٹ سے چپکے سے جا کر کوئی اچھا سا کھانا صاف ستھرا لے آؤ۔ جب وہ مارکیٹ میں گیا تو اس نے وہ سکہ پیش کیا، تو سارے جو ہیں وہ ایک دم ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس نے بتایا کہ دیکھو یہ سکہ پیش کر رہے ہیں، اور فوراً ان کو یاد آیا کہ یہ تو کچھ وہ نوجوان جو انہوں نے کہیں اپنی روایات میں پڑھا ہوا تھا کہ اس طرح کچھ نوجوان جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، تو یہ یہی ہے۔ تو وہاں سے وہ شخص تو بھاگ کے آ گیا اور لوگ واپس آئے، اور پھر وہاں انہیں کچھ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو ڈھانپ لیا، لیکن بہرحال اس کو ایک نشانی کے طور پر تاریخ میں محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کچھ نوجوان تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنا چاہتے تھے، شرک نہیں کرنا چاہتے تھے، اور انہیں ایک غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے ان کو وہاں پر زندہ رکھا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوراک سے کسی کو زندہ نہیں رکھتا، خوراک دیتا ہے، اس کا عام طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ خوراک کا محتاج نہیں ہے، وہ انسان کی باقی جو حاجات ہیں ان کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے وجود میں لے آئے، اور جس کو جیسے چاہے جب چاہے زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کسی حدود و قیود کا پابند نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ آیا، اور اس کے مقابلے میں آخر میں سورۃ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا۔ یہ 2 انتہائیں ہیں۔ یہ کچھ تنگ دست غریب نوجوان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت دی۔ اور حضرت ذوالقرنین وہ کیا تھے؟ ایک بادشاہ تھے، لیکن عام طور پر جب انسان کے پاس اتھارٹی آتی ہے
تو وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے بہرحال کچھ ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں، آئیں گے، کہ جو ساری اتھارٹی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربند رہیں گے۔ اس کی مثال حضرت ذوالقرنین ہوگی۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی خوبصورت انسٹرکشن آئی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی سلسلہ ہے صورتوں کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے قیام کے آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ اب حالات دن بدن تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اے نبی تلاوت کرتا رہے اس میں سے جو آپ کے رب کی جانب آپ کو وحی کیا گیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب بالفعل حالات کیا ہیں کہ آپ کے ماننے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، اگرچہ دوسری کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں، اس میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، اس میں حضرت عثمان بھی ہیں، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، یہ صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت کیا ہے؟ غرباء و مساکین کی ہے یا نوجوانوں کی ہے کہ جن کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ اب ایک ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جہاں ٹرائبز ہے اصل چیز ہیں، افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک ٹرائب آپ کی پشت پر نہیں آتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گولڈن انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کیجئے اپنے انہی ساتھیوں پر کہ جو دن رات صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تُعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو کیا آپ بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ کردار تھا مکہ مکرمہ میں جس کا سر خیل ولید بن مغیرہ تھا، حضرت خالد بن ولید کا والد۔ یہ ایک بڑا کھاتا پیتا آدمی تھا اور انٹلیکچوئل بھی تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورے دیا کرتا تھا، ایسے اور بھی لوگ ہوں گے اس کے ساتھ، کہ اصل میں آپ بھی بڑی ریجیڈیٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، تھوڑے سے آپ لچک دکھائیں تو باقی لوگ بھی لچک دکھائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے۔ منع کیا جا رہا ہے واضح الفاظ میں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا مان بیٹھنا، مت باتوں میں آ جانا اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ جب بھی انسان کسی گروہ کو یا کسی شخص کو ٹارگٹ کر لیتا ہے تو پھر انسان کی گفتگو میں اس کے لیے تھوڑی سی نرمی غیر عادی طور پہ آ جاتی ہے۔ تو واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دو لوگو یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے مان لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اِنَّا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، کہ جس کو آگ کی قناتیں گھیر لیں گی۔ وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ پیاس سے پانی مانگیں گے تو ان کو پگھلے ہوئے تانبا کا پانی جو ہے وہ پینے کو دیا جائے گا جو ان کے منہوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ کیا ہی برا مشروب ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو وہاں پہننے کے لیے سونے کے کنگن دیے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے
اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، تو کیا ہی خوب بدلہ ہوگا، وحسرت مرتفقہ، اور کیا خوب آرام دہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کے سورۃ کہف کے 5ویں رکوع میں 2 اشخاص کی ایک مثال دی گئی ہے۔ 2 اشخاص ہیں، ان میں سے ایک امیر آدمی ہے جس کے 2 باغ ہیں، اور ایک اس کا غریب دوست ہے، یعنی ایک اچھے جیسر کا امیر آدمی، لیکن اندر سے جو اس کی نیچر ہے وہ عام جیسی ہے، ایکسیپشن ہو سکتی ہے اس میں، لیکن بالعموم جو وڈیرا ہوتا ہے ان میں سے جو نیک دل وڈیرا بھی ہوتا ہے وہ وڈیرا ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو ظلم اپنے ہاریوں پر کرتا ہے اور جس طرح کی وہ اس کے لچھن ہوتے ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال بیان کرو ان کے سامنے 2 آدمیوں کی، جس میں سے ایک کے ہم نے 2 باغ عطا کیے تھے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس کے گردا گرد باڑ تھی کھجور کے درختوں کی، اور اس کے اندر کھیتی بھی تھی، اس لیے کہ انگور کی بیل تو اوپر چڑھ جاتی ہے، نیچے زمین خالی ہوتی ہے، تو وہاں پر کھیتی بھی تھی، اور دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو اس امیر آدمی کو جب پھل آیا اس کے باغ کا، اب اس کا دماغ خراب ہوا، اپنے غریب دوست سے کہنے لگا باتیں کرتے ہوئے، باتوں باتوں میں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تم سے زیادہ مین پاور میں عزت والا بھی ہوں۔ جب بندوق نہیں آئی تھی تو کسی آدمی کی جو پاور تھی وہ مین پاور تھی، کسی کے 4 بیٹے ہیں تو اس کے 10 ہاتھ ہیں، 2 اس کے اپنے اور 8 اس کے بیٹوں کے، اور اس کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے ہیں تو اس کے 22 ہاتھ ہیں۔ تو میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میری نرینہ اولاد بھی تم سے زیادہ ہے، اور تم یہاں بھی غریب آدمی ہو اور ہمیشہ غریب ہی رہو گے۔ مزید کہنے لگا جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تکبر کے ساتھ، تو کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت شامت آئے گی۔ یہ بالکل مقصود، آج بھی آپ کو ایسا کردار ملے گا، مسلمان ہے لیکن ذرا جب اپنی پرائیویسی میں ہوگا اور اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ ہوگا تو کہے گا ہے مولویوں نے خام خواہ گھمنڈ بنائے ہوئے ہے، ونا کچھ نہیں۔ بالکل وہی کردار ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وما ظن الساعة قائمة، میرا نہیں خیال کبھی قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے بہتر عطا کیا جاؤں گا۔ آفٹر آل مجھ میں کچھ گٹس ہیں نا، میں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ پسندیدہ ہوں، تبھی تو اس نے مجھے نوازا یہاں بھی، اور آخرت میں بھی وہ مجھے نوازے گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹکارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چٹکا رہے ہو۔ اب اس کا غریب دوست اس سے کہتا ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے غریب دوست نے اس سے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، یہ سرکار آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے کیا انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر پورا ایک انسان بنا دیا۔ لیکنہ هو اللہ ربی، آپ مانے یا نہ مانے میرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ولیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے قلت ما شاء اللہ ہو، تو آپ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اف ایٹ آل آپ نے دیکھا ہی تھا کہ میں مال و اولاد میں آپ سے کمتر ہوں۔ فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کچھ عجب نہیں کہ میرا رب مجھے آپ سے بہتر باغ عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور آپ کے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جس کے نتیجے میں وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، او یصبح ماؤہا غوراً، یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پانی کو نیچے کھینچ لے۔ فلن تستطیع لہ طلبا،
اور تم ساری ایفرٹ کر کے بھی پانی کو حاصل نہ کر سکو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور ایسا ہی ہو گیا. اس کے باغ کو، اس کی پروڈیوس کو تباہ کر دیا گیا. اس کے پھلوں کو ایک آفت نے آن گھیرا اور ایسا ہی ہو گیا. اس کے پھلوں پر آفت آ گئی اور سب کچھ ضائع ہو گیا. اور اب وہ لگا کفِ افسوس ملنے اور کہنے لگا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور کفِ افسوس ماننے لگا اپنی انویسٹمنٹ پر، جو کچھ اس نے انویسٹ کیا تھا. اور وہ تمام جو انگور کی بیلیں تھی وہ گری پڑی تھیں. اب کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اوہو کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی بت کو نہیں پکارا تھا، کسی لات و عزیٰ کو نہیں پکارا تھا. تو یہ شرک کون سا تھا کہ اس نے اپنے مال و اسباب کو ایٹرنل سمجھا، لا فانی سمجھا، اور لا فانی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو گویا اس نے مال و اسباب دنیاوی کو اللہ کا شریک بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد اس کا چھٹا رکوع اس صورت کا بالکل وسط ہے. اس میں دنیا و آخرت کا ایک کمپیریزن کیا گیا ہے اور پھر فرمایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. آج وہ پہاڑ کے جو بڑے فکس نظر آتے ہیں، فرم نظر آتے ہیں، ہم ان کو چلا دیں گے اور تم دیکھو گے کہ وہ زمین بالکل چٹکل پڑی ہوگی اور ہم ان سب کو جمع کریں گے اور کوئی ان میں سے بھاگ نہیں سکے گا اور سب کے سب اپنے رب کے حضور قطار اندر قطار حاضر کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ایک مرتبہ پہلے تم ہمارے پاس آئے تھے. یہ غالباً اشارہ ہے عہد الست کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کی ایک اسمبلی کال کی تھی اور اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا یس انڈیڈ تو ہمارا رب ہے. اس کی طرف غالباً اشارہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے لا کر سامنے، اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس اعمال نامے کے کنٹینٹ سے. جیسے جب ڈاک میں رزلٹ آیا کرتا تھا اور جس طالب علم نے کچھ پرفارم نہیں کیا ہوتا تھا پیپرز کے اندر، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے ڈاکیے سے وہ لفافہ وصول کرتے ہوئے کہ اس میں میری فیلیور کی خبر ہوگی. تو ایسے ہی مجرم جو ہیں وہ اعمال نامے کو پڑھنے سے ڈر رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، اور حیران رہ جائیں گے دیکھ کر کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے نہ بڑے عمل کو، بلکہ سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اس میں جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اس کو ریکارڈڈ پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا. فالتو برائی جو اس نے کی نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اعمال نامے کے اندر کہیں موجود ہو. اس صورت کا ایک خاص جو مضمون ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تجربہ جو اللہ تعالیٰ نے جس میں سے گزارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کیا تھا کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اس دریا کے ساتھ ساتھ، جب دریاؤں کا سنگم آئے تو وہاں پر آپ کو ایک شخص ملے گا کہ اس سے آپ جا کر درخواست کریں، اور ایک علم جو آپ کو ابھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، میں نے نہیں دیا، اس سے جا کر وہ علم حاصل کرو. یہ وہ بزرگ تھے جنہیں ہم عام طور پر حضرت خضر کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، انہوں نے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ایک خاص علم جو ہے آپ مجھے بھی وہ علم پڑھائیں. انہوں نے کہا کہ لیکن تم میرے ساتھ چلتے ہوئے چپ نہیں رہ سکو گے. انہوں نے کہا نہیں، جیسے آپ حکم دیں گے میں رہوں گا، آپ مجھے وہ تعلیم دیں. تو وہ دونوں چلے. اب کیونکہ دریا کے کنارے وہ آباد، دریا پار کرنا تھا، وہ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے وہ کشتی ڈیمیج کر دی بڑی نمایاں طور پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا کہ تم نے پوچھنا کچھ نہیں مجھ سے. اچھا سوری. پھر چل پڑے آگے وہ ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر صاحب شریعت رسول تھے، انہوں نے پھر کہا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ ایک ناحق قتل کر دیا آپ نے بچے کو. میں نے کہا میں تمہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سوری، بس ایک موقع مجھے اور دے دیں، اس کے بعد پھر میں اگر سوال پوچھوں تو پھر میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو جائے گی، تو ایک موقع اور دے دیں. آگے گئے تو
چلتے 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 بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو ایک بستی میں سے گزرے، وہاں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو، لیکن ان لوگوں نے، اس بستی کے رہنے والوں نے انہیں کھانا دینے سے بھی انکار کیا۔ جب اس بستی میں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے، جھکی ہوئی ہے، گرنے والی ہے، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ان کو سوال تو نہیں کیا، بلکہ ایک اعتراض کیا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نے انہیں کھانا مانگا تھا ان لوگوں سے، انہوں نے کھانا ہمیں دیا نہیں، تو آپ اس دیوار کے سیدھا کرنے کے بدلے ہی ان سے کھانا مانگ لیتے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان سیپریشن ہے، کیونکہ آپ قائم نہیں رہ سکے اپنے وعدے پر۔ اور لیکن اب اس حصے کا ذکر جو ہے یہ 16ویں پارے میں ہوگا، لیکن بات مکمل کر دیتا ہوں کہ حضرت خضر نے کہا کہ اچھا جاتے جاتے میں تمہیں ان سب جو واقعات پیش آیا ہیں ان کی انٹرپریٹیشن بتا دیتا ہوں، اور یہی مقصود تھا۔ انہوں نے کہا جی پہلا جو کشتی تھی، اصل میں جدھر یہ سب کشتیاں جا رہی تھیں، آگے ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا، تو میں نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا۔ یہ غریب نیک ملاحوں کی کشتی تھی اور میں نے اس کو ڈیمیج کیا تاکہ بادشاہ کے لوگ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، بھٹیچے سی کشتی ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور تھوڑے سے پیسے یہ کشتی ریپیئر کر کے یہ ملاح جو ہیں یہ اس سے اپنی روزی کماتے رہیں گے۔ دوسرا بچہ جو میں نے قتل کیا تھا، مجھے علم ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش ہونے والا ہے اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہونے والا ہے، لہذا میں نے اس کو مار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اولاد عطا کر دے اس سے بہتر۔ اور تیسری جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور اس نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا تھا اپنے بچوں کے لیے، اور اب یہ دیوار گر رہی تھی اور اگر گر جاتی وہ گاؤں کے لوگ جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمارے مسافر ہونے اور بھوکے ہونے کے باوجود وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے، تو میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ بچے بڑے ہو کر خود یہ دیوار گرائیں اور اس میں سے خزانہ نکالیں۔ تو یہ تھی تعبیر، انٹرپریٹیشن ان کاموں کی جو میں نے وہاں پر کیے تھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔